بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان و کرم ہے کہ ہم القراءۃ الراشدہ کا تیسرا الجزء الثالث پڑھنے جا رہے ہیں۔ صرف اللہ کی توفیق ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر توفیق نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ توفیق جب تک نہ ملے آسمان سے، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو محض اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ کتاب کا نام القراءۃ الراشدہ ہے، آپ پہلے سے جانتے ہیں، اور یہ اس میں نیچے لکھا ہوا ہے لتعلیم اللغۃ العربیہ فی المدارس الاسلامیہ، عربی زبان کو سیکھنے کے لیے عربی اسلامی مدارس کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تیسرا جز ہے الجزء الثالث، تالیف ہے ابو الحسن علی الحسنی الندوی۔ الف یؤلف، تالیف کے معنی آتے ہیں جوڑنا، یکجا کرنا، اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ ایک ہوتا ہے صنف یصنف، تصنیف، اس کے معنی بھی وہی تقریباً وہی آتے ہیں، لکھنے کے، جوڑنے کے، ملانے کے۔ لیکن فرق ان میں یہ ہے کہ جو تصنیف ہوتی ہے وہ مصنف کی بذات خود اپنی باتیں اس میں لکھی ہوتی ہیں، اپنی آراء اور افکار ہوتی ہیں لکھنے والے کی۔ لیکن تالیف کے اندر مختلف جگہوں سے چیزوں کو لے کر ان کو جمع کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، ان کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک بات آپ اپنے ذہن میں نقش کر لیں، بٹھا لیں، دل کی تختی پر لکھ لیں کہ اللہ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اصل چیز، اصل معیار طلب ہے۔ جتنی آپ کے اندر طلب ہوگی، جتنا آپ سیکھنا چاہیں گے، جتنا آپ کے اندر شوق اور جذبہ ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ جتنا زیادہ آپ ادب کریں گے، ہر چیز کا ادب، تپائی کا ادب، کتاب کا ادب، قلم کا ادب، ورق کا ادب، ہر چیز کا ادب، جو بھی کتاب سے متعلق، پڑھائی سے متعلق چیز ہے، جتنا زیادہ اس کا ادب کریں گے اتنا ہی زیادہ علم آئے گا، اتنا ہی زیادہ علم میں بڑھوتری ہوگی، اتنا ہی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ طلب پر دیتے ہیں، اصل معیار اللہ کے یہاں طلب ہے۔ طلب آپ کے اندر ہونی چاہیے تو آپ بہت کم میں بھی بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر طلب نہیں ہے، صرف وقت پورا کرنا ہے، خانہ پورتی کرنی ہے اور کتاب کو امتحان کے لیے پڑھنا ہے یا کسی اور غرض سے پڑھنا ہے تو اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے، آپ چاہے جتنا پڑھ لیں۔ اگر اللہ کی رضا سامنے ہوگی، اللہ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوئی چیز پڑھی جائے گی تو وہ بہت زیادہ سود مند اور نفع بخش ہوگی۔ لیکن اگر دنیا کا غراض اس میں شامل ہو جائے تو وہ غرض تو پوری ہو سکتی ہے، لیکن جو روح اس کے اندر ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، وہ نہیں مل پاتا ہے۔ تو اس لیے جذبے کے ساتھ، طلب کے ساتھ، شوق کے ساتھ انسان کو پڑھنا چاہیے۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ادبی کتابیں ہیں، یعنی زبان کو سیکھنے کے لیے، ادب کو سیکھنے کے لیے کہ عربی کو ہم کیسے بولیں، کیسے لکھیں، کیسے اپنے انشاء کو، اپنے جملوں کو درست کریں۔ تو ایک بات یہ آپ ذہن میں رکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو، عربی سیکھنے والے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ذخیرہ الفاظ کا موجود ہو، اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ موجود ہو زیادہ سے زیادہ۔ اس کی ترتیب بنائی جا سکتی ہے، روزانہ کی ترتیب سے آپ الفاظ و معنی کو یاد کریں۔ ایسے کر سکتے ہیں کہ 15 معنی یاد کر لیے، 2-3 دن تک، 4-5 دن تک 15 یاد کیے، اس کے بعد پھر 5 دن بعد آپ نے 5 اور بڑھا دیے، 20 یاد کر لیے، اس کے بعد پھر 5 بڑھا دیے، 25 ہو گئے۔ تو اس طرح ایک ہفتے میں یا 5 دن میں آپ 5 بڑھاتے رہیں گے تو آسانی ہوگی اور بہت فائدہ ہوگا۔ جتنا آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوگا اتنے ہی اچھے آپ جملے بنا سکتے ہیں، اتنی اچھی آپ انشاء لکھ سکتے ہیں، مقال لکھ سکتے ہیں، مضمون نگاری کر سکتے ہیں عربی کے اندر۔
کوئی بھی زبان ہو، چاہے وہ انگریزی ہو چاہے اور کوئی بھی زبان ہو، اگر آپ کے پاس الفاظ کی بھرمار ہے، الفاظ کا ذخیرہ ہے، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس الفاظ نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں اس کے معنی کیا ہے، تو آپ بار بار لغت دیکھیں گے اور آپ لکھنا کچھ چاہ رہے تو اس کے معنی آپ کے ذہن میں نہیں ہے، تو آپ بیٹھ جائیں گے کہ کیا لکھوں۔ اس لیے سب سے ضروری چیز زبان سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ الفاظ کا ذخیرہ ہو، تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ الفاظ روزانہ یاد کریں۔ جو میں بتاتا رہوں ان کو لکھتے رہیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ الگ سے بھی یاد کریں، اور کم سے کم کتاب کے تو ایک ایک لفظ یاد ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں کتاب کے تعلق سے۔ کتاب کا تعارف یہی ہے کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے، یہ تیسرا حصہ ہے القراءۃ الراشدہ کا، اور اس کے اندر ایک طرح سے تاریخ بیان کی گئی ہے، بہت اچھے اچھے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اسلامی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ ہے جو ہے ان کو سمجھنا بھی ہے، سیکھنا ہے، اور تبلیغ بھی کرنی ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، اور ان سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ ان واقعات کے اندر کیا عبرت ہے ہمارے لیے، کیا نصیحت اور موعظت کا سامان ہے، اس کو اخذ کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، بطور نمونہ اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے کتاب کو پڑھنا ہے۔ آپ اس سے پہلے اور بھی کتاب پڑھ چکے ہیں، جس طرح قصص ہے، تو قصص کے مقابلے میں یہ کتاب جو ہے آسان ہے، قصص کے مقابلے میں اس کی عبارتیں آسان ہیں، بہت آسان کتاب ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحیات فی مدینۃ الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں زندگی، شہر رسول، مدینۃ الرسول، شہر مدینہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ میں زندگی کیسی ہوتی ہے، لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، اس کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، ایک پورا ایک طرح سے آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ ہم وہیں کھڑے ہوئے ہوں اور دیکھ رہے ہوں۔ تو دیکھیے یہاں سے شروعات ہو رہی ہے، ہا ہوا ذا قد اسفر النہار، ہا ہوا ذا، یہ اس میں اشارہ ہے، ہوا اس میں ضمیر ہے، معنی پورے کے ملا کے ہوں گے، یہ دیکھیے، یہ لیجئے، یہ نظارہ کیجئے، قد اسفر النہار، کہ دن روشن ہو گیا ہے، دن نکل گیا ہے۔ اسفرا یسرو، اسفار کے معنی چمکنا، روشن ہونا، اور اسفر النہار کے معنی دن روشن ہونا، دن نکلنا۔ والناس راجعون من المسجد النبوی فی سکینۃ ووقار، اور لوگ رجوع کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، واپس ہو رہے ہیں مسجد نبوی سے سکون و اطمینان، وقار کے ساتھ، پورے وقار و اہتمام اور سکینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، یعنی نماز فجر کی نماز سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ ولیکن فی خفۃ و نشاط، لیکن وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ تو آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چستی پھرتی میں بھی ہیں۔ خفہ یعنی ہلکا پن، چستی پھرتی جسے کہتے ہیں، خفہ یخف خفن، اور خفتن کے معنی وہی ہلکا ہونا، پھرتیلا ہونا، قوی اور پھرتیلا ہونا۔ خفتن یہ الگ سے اسم بھی ہے، ہلکا پن، پھرتیلا پن، اور خفتن اس کا مصدر بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں دو چار لفظ اور بتاؤں گا، ان کو بھی لکھنا ہے، جیسے خفت الید، ہاتھ کی صفائی، جسے آپ کہتے ہیں نظر بندی، جو مداری کا کھیل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ ایک جملہ یہ لکھیے، خفیف ذات الید، اس کا معنی ہے تنگ دست، خفیف ذات الید، تنگ دست۔ خفیف العقل، کم عقل، بیوقوف۔ خفیف الحرکہ، چست، پھرتیلا، چاق چوبند۔ خفیف الروح، خوش مزاج، ملنسار۔ یہ دو تین الفاظ میں نے بتائے ہیں، ان کو بھی لکھنا ہے۔ نشاط، نشط ینشط، اس کا فعل ہے، نشاط کے معنی وہی ہے، اس کے چستی پھرتی، نشاط۔ تو وہ اس طرح لوٹ رہے ہیں۔ وہنا دکان، ایک پورا نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ وہنا دکان یفتح فی السوق، ادھر یہ دیکھیے، یہ نظارہ کیجئے، آپ ادھر کو دیکھیے، یہاں بھی دیکھیے کہ یہاں جو ہے بازار میں دکان کھولی جا رہی ہے، یعنی نماز پڑھ کے واپس آ گئے ہیں تو اب دکان کھول رہے ہیں۔ وہنالک سکۃ تمشی فی الحقل، اور ادھر دیکھیے، ادھر جو ہے کھیت کے اندر ہل چل رہا ہے،
سکتن کی جمع ہے سکک، مشا یمشی معنی چلنا، کھیت میں ہل چل رہا ہے یعنی کھیت جوتا جا رہا ہے۔ وہذا بستان من نخیل یسقی، اور ایک کھجور کا باغ ہے سیراب کیا جا رہا ہے، سقا یسقی سیراب کرنا پلانا، سیراب کیا جا رہا ہے، اس کو سینچا جا رہا ہے، اس میں پانی دیا جا رہا ہے۔ وذلک اجیر یشتغل فی حائط علی اجرۃ یاخذها فی المساء، اور وہ ایک مزدور ہے جو اپنے کام میں لگا ہوا ہے، یشتغل جو مشغول ہے، فی حائط باغ میں، علی اجرۃ مزدوری پر، یاخذها جس مزدوری کو وہ لے گا، فی المساء شام میں، اور وہ ایک مزدور ہے جو باغ میں کچھ مزدوری پر کام کر رہا ہے، جس مزدوری کو شام میں حاصل کرے گا۔ حائط کی جمع حیطان، اصل میں اس معنی دیوار ہوتی ہے لیکن دوسرے معنی اس کے باغ ہیں۔ اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ باغ کی حفاظت کے لیے چاروں جانب دیوار کر دی جاتی تھی، جس طرح آج کل تار وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو اس کو پورے کو حائط کہہ دیا کرتے تھے۔ قد اندفعوا الى اشغالهم بما سمعوا من فضیلۃ کسب الحلال وطلب مرضات اللہ بالمال، وہ اپنے کاموں میں ہماتن مشغول ہیں، مصروف ہیں، اندفع منہمک ہونا، ہماتن مصروف ہونا، الی اشغالہم اپنے کاموں میں، اپنے شغل میں مشغول ہیں۔ کیوں ہیں مشغول؟ اس وجہ سے، بما سمعوا، دیکھیے ادب ہے، آپ بولیں گے دوسرے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اس وجہ سے، لہٰذا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا کئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ادبی اور زبان کا اچھا کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لیے آپ اس جملے کو دیکھیے اور یاد رکھیے، بما سمعوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے سنا ہے۔ وجہ یہ ہے ان کے یکسو ہونے کی اپنے کاموں میں کہ انہوں نے سنا ہے کس چیز کو، من فضیلت کسب الحلال، یعنی کسب حلال کی فضیلت کو، حلال کمائی جو ہوتی ہے اس کی کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے، کیا فائدہ ہے، اس کو انہوں نے سنا ہے، وہ جانتے ہیں، سن چکے ہیں۔ وطلب مرضات اللہ بالمال، اور مال کے ذریعے اللہ کی رضا طلب کرنے کی فضیلت کو انہوں نے سنا ہے، اس کو بھی وہ جانتے ہیں۔ مال کے ذریعے اللہ کی رضا کیسے طلب کی جاتی ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اس کو بھی سن چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب کیا ہو گیا، ترونہم خفاف الایدی فی العمل، تو خفاف پر آ چکا ہے، خفہ اسی سے بنا ہے، خفیف کی جمع ہے۔ آپ ان کو دیکھو گے کہ وہ چست پھرتے ہیں اپنے کاموں میں، خفیف الید میں نہیں بتایا تھا، خفیف ذات الید، اسی طرح خفاف الایدی جمع ہے دونوں۔ وہ اپنے کام میں آپ ان کو دیکھیں گے یا وہ آپ کو نظر آئیں گے اپنے کام میں مشغول و منہمک، ہلکے پھلکے، چست پھرت، ذُولُوَ اللسان بذکر اللہ، ان کی زبانیں تر ہیں اللہ کے ذکر سے۔ ذلل یذلل کے معنی آراستہ کرنا، ہموار کرنا، آسان کرنا، نرم بنانا، نرم کرنا، تو ذلول کی جمع ذلل کے معنی ہموار، آسان، نرم۔ ترجمہ پورے کا ہوگا، اللہ کے ذکر سے ان کی زبانیں تر ہیں، ان کے زبان پر اللہ کا ذکر جو ہے آسانی سے ہے، یعنی زبانیں تر ہیں۔ عامر القلوب، ان کے دل آباد ہیں، عامر القلوب، عمر یعمر، امرن کے یہاں معنی ہیں آباد ہونا، وسیع اور کشادہ ہونا، تو ان کے دل جو ہیں وہ آباد ہیں کس چیز سے، یعنی ان کے دلوں میں ہے یہ چیز، ان کے دل اس چیز سے بھرے ہوئے ہیں، بالحسبتی، ثواب کی امید سے، ان کے دلوں میں ثواب کی امید موجود ہے، وہ ثواب کی امید سے ان کے دل بھرے ہوئے ہیں۔ وطلب الاجر، اور اجر کی طلب میں، ثواب کی طلب میں ان کے دل آباد اور بھرے ہوئے ہیں۔ یہ خفاف اور ذلولہ اور عامری یہ سب منصوب ہیں، وجہ کیا ہے، مفعول بن رہے ہیں، مفعول ثانی ہے، ترونہم خفافہ، ذلولہ، عامری، یہاں نون گر گیا ہے اس کا، حسبہ کے معنی ثواب کی امید رکھنا، آگے بھی آ رہا ہے اس کا فعل، یحتسبون فی اشغالہم ما لا یحتسب المصلی اليوم فی صلاتہ، وہ اپنے اشغال اور کاموں میں اتنی ثواب کی امید رکھتے ہیں جتنی آج کا نمازی، آج کا مصلی اپنی نماز میں نہیں رکھتا ہے، یعنی وہ کام بھی کر رہے ہیں تو انہیں اس میں بھی یہ امید ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا، یہ نیکی ملے گی، اتنا اجر ملے گا، اتنی زیادہ امید رکھتے ہیں وہ کام میں بھی، جتنی امید آج کا نمازی بھی نہیں رکھتا ہے اپنی نماز میں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہوگا، یہ ثواب دے گا، اتنی امید، اتنی ثواب کی امید آج کے مسلمان جتنی ان کو اپنے کام میں ہوا کرتی تھی۔
مقبلین بقلوبہم الی اللہ وبقالبہم الی شغلہم، وہ متوجہ ہیں، اقبلہ متوجہ ہونا، وہ متوجہ ہیں اپنے دلوں سے، اپنے دلوں کے ذریعے اللہ کی جانب، وہ اپنے دلوں کے ساتھ اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، متوجہ ہیں، رخ کیے ہوئے ہیں، اور اپنے جسم اور جان سے اپنے کام کی جانب، قالب کی جمع قوالب، جسم، جان، ڈھانچہ، سانچہ تو اپنے جان سے، اپنے جسم سے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں اللہ بسا ہوا ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ وہا ہوا ذا قد اذن المؤذن، یہ دیکھیے، یہ لیجئے، یہ سنیے، نظارہ کیجئے کہ اب جو ہے اذان، مؤذن نے اذان دے دی ہے، یعنی اب ظہر کا وقت ہو گیا تو اذان کی آواز آ گئی۔ فَإِذَا بِهِمْ، تو اچانک کیا ہوتا ہے، فَإِذَا، اس کے معنی ہوں گے ایک دم سے، فوراً سے، جلدی، یعنی اذان جیسے ہی ہوئی تو ایک دم کیا ہوا، ینفذون، نفذ ینفذ، جھاڑنا، جھٹکنا، وہ اپنے ہاتھوں کو جھٹکنے لگے، ینفذون ایدیہم، کس چیز سے، مما کانوا فیہ، جس چیز میں وہ تھے، جس کام میں، شغل میں لگے ہوئے تھے، اس سے اپنے ہاتھوں کو جھاڑنے لگے، یعنی کام کو چھوڑ دیا۔ ہاتھ جھاڑنے سے مطلب یہ نہیں کہ سب مٹی کا ہی کام کر رہے تھے، کچھ مٹی والے بھی ہوں گے، اور یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باغ وغیرہ میں کام کر رہے تھے تو ہاتھ جھاڑ کے، ہاتھ صاف کر کے اپنے آ گئے، اور وہ بھی معنی ہوں گے دوسرے کے، اپنا کام کو چھوڑ کر سب ایک دم سے اچانک اذان سنتے ہی ادھر آ گئے، جس چیز میں بھی وہ تھے اس میں سے اپنا ہاتھ جھاڑ کر، چھوڑ کر اس کام کو آ گئے۔ کأن لم یکن لہم بہ عہد، عہد کے معنی واسطہ، تعلق، لگاؤ، گویا کہ ان کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ کأن لم، کأن کا، کأن لم، گویا کہ نہیں تھا، لہم ان کو بھی اس سے، عہد، کوئی واسطہ، کوئی تعلق۔ وخفوا الی المسجد، خفا الی کا معنی ہے جلدی کرنا، تیزی کرنا، اور انہوں نے جلدی کی اور تیزی سے لپکے، دوڑے مسجد کی جانب، مسجد کی طرف انہوں نے جلدی کی جانے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجال لا تلہیہم، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو غفلت میں نہیں ڈالتی ہے، تجارت، کوئی تجارت، ولا بیع، اور نہ کوئی خرید و فروخت، کس چیز سے غفلت میں نہیں ڈالتی ہے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، اللہ کے ذکر و نماز سے غافل نہیں کرتی ہیں چیزیں ان کو، ایسے لوگ ہیں وہ۔ یخافون یوما، ان کو ڈر ہے ایسے دن کا، وہ گھبراتے ہیں اس